آیت نمبر 181 لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، قول الذین، ان لوگوں کا قول، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیرun، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین اور یہودیوں کی دو باتوں کا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ایک ان کا بے باک بولنا اور دوسرا ان کا نبیوں کو قتل کرنا۔ اور یہ جملہ انہوں نے کب بولا تھا؟ کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ جنگ احد کے لیے پیش کر دے، تو منافقین گویا کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کا اللہ اتنا غریب ہے کہ جنگ کے لیے انہیں کہہ رہا ہے کہ کچھ لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا۔ اب یہاں پہ ہم لکھ لیں گے، یہ صرف بات کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، حالانکہ نامہ اعمال تو فرشتے لکھتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ ہم فوراً ان کی پکڑ کریں گے، بلکہ کہا کہ ہم لکھ لیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ان سے ان کی باتوں کا حساب لیا جائے گا۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ صرف ہمارے اعمال ہی نہیں بلکہ ہمارے الفاظ بھی لکھے جاتے ہیں، اور صرف اعمال کا محاسبہ ہی نہیں ہوگا، ہمارے الفاظ کا بھی محاسبہ ہوگا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اور ناحق قتل کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ نبی جو ہوتے تھے وہ آ کے ان کو ایکسپوز کر دیا کرتے تھے، کیونکہ نبی صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہتے تھے، اور ان کی زندگی ایسی ہوتی تھی کہ ہر چیز خود بخود کھل کے سامنے آ جاتی تھی کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ موجود ہوں جو صحیح کام کر رہے ہوں تو غلط بندہ خود بخود سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا بہترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس بندے کو روکا جائے یا پھر اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ جب صحیح ہوگا ہی نہیں تو پھر ہمیں کون غلط کہے گا۔ تو نبیوں کا ان کا قتل کر دینا، لیکن قتل انہوں نے تو نہیں کیے تھے، ان کے پیچھے جو بڑے تھے انہوں نے قتل کیے تھے، لیکن اس جرم میں ان کو بھی کیوں شامل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جسمانی قتل کیے تھے، یہ نبی علیہ السلام کو روحانی قتل کریں، اپنے الفاظ سے نبی علیہ السلام کو اذیت دے رہے ہیں۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کا۔ لہٰذا وہ اپنی زبانوں سے اذیت دے رہے تھے نبی علیہ السلام کو، اور یہاں پہ عذاب کے چکھنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ چکھا بھی کس سے جاتا ہے؟ زبان سے ہی جاتا ہے، تو گویا کہ جیسا عمل کیا جا رہا ہے ویسی ہی سزا بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر حریق کا لفظ یہاں پہ آیا۔ حرق پرانی عربی میں کہا جاتا ہے کہ جب لوگ کپڑے دھویا کرتے تھے تو اس کو زور زور سے پتھر کے اوپر مارا کرتے تھے، تو اگر کسی کپڑے کو بہت زور سے یا برے طریقے سے پتھر پہ مارا جاتا تھا تو ان میں سوراخ ہو جایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ کسی چیز کو سختی کے ساتھ مارنے کی وجہ سے اس میں سوراخ کا ہو جانا، اور جو یہودی اور منافقین ہوتے تھے ان کی شخصیتیں بہت سخت ہوتی تھیں، ان کی طبیعتوں میں، ان کے مزاج میں بہت سختی ہوتی تھی، تو اس لیے یہاں پہ کہا کہ انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ عذاب کی سختی جو ہے وہ ان کی سختی کو اب توڑ کے رکھ دے گی۔